السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی 3 فضیلتیں بیان کی۔ پہلی فضیلت علم، دوسری فضیلت انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا، اور تیسری فضیلت انہیں جنت کی رہائش دی گئی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو پسلا دیا، فَأَزَلَّهُمَا، پس ان دونوں کو پسلا دیا، الشیطان، شیطان نے ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو پسلا دیا، انہا، اس جنت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما، اس جنت میں سے، کانا فیہ، جس میں وہ دونوں تھے، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اِہْبِطُوا، تم اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ، تمہارا بعض، لِبَعْضٍ، بعض کے لیے، عَدُوٌّ، دشمن ہے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، مُسْتَقَرٌّ، ایک وقت تک ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانا ہے، إِلَىٰ حِین، ایک وقت تک، ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا إِلَىٰ حِین، ایک وقت تک ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جب اماں حوا علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا، پھر وہ زمین پر کیسے آئے، اس طرح کے شیطان نے ان کو پسلا دیا۔ اس کا تفصیلی ذکر سورۃ اعراف میں ہے، کس طرح پسلایا کہ شیطان ان کے پاس آیا، وسوسے ڈالے، قسمیں اٹھائی اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا ہے، اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنتی بن جاؤ گے، یا پھر تم فرشتوں میں شامل ہو جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے۔ اس طرح کی اس نے قسمیں کھا کے باتیں، دلیلیں بنائی، جس وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی باتوں میں آ گئے، انہوں نے وہ درخت کے قریب گئے، اس درخت کا پھل چکھا، جس کی وجہ سے پھر تفصیلاً ذکر ہے کہ ان کے کپڑے اتر گئے، ٹھیک ہے، وہ پھر جنت کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین پر بھیج دیا۔ تو ان کو شیطان نے پسلا کے اس جنت سے نکلوا دیا جس میں وہ رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اتر جاؤ زمین میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام جس جنت میں رکھے گئے تھے وہ آسمان پر تھی، زمین پر جنت سے نکلنے کے بعد آئے ہیں۔ فرمایا تم اتر جاؤ، یعنی جنت سے اتر کر کہاں پہ چلے جاؤ؟ زمین پر۔ تو اس سے یہی بات نکلتی ہے کہ جنت آسمان پر تھی، ٹھیک ہے۔ اور یہ دن کون سا تھا؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ جمعے کا دن تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے، اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی میں اس جنت سے نکالے گئے۔ لیکن آگے فرمایا کہ تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ تو اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد اور ابلیس، ان کی اولاد ایک دوسرے کے آپس میں کیا ہیں؟ دشمن ہے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد آپس میں ایک دوسرے کی دشمن ہے، جیسا کہ وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں والا قصہ ہے، حابیل اور قابیل والا۔ حسد کی وجہ سے، ٹھیک ہے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ تو اسی دشمنی کے تحت فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کہ تو ایسے لوگ زمین پہ بنائے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، جو خون بہائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی عداوت کا ذکر فرشتوں نے کیا تھا۔ تو بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، تمہارا بعض کا دشمن ہے۔ اس کے 2 مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کی اور ابلیس کی اولاد آپس میں دشمن ہے، یا پھر اولاد آدم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہے۔ آگے فرمایا زمین میں تمہارے لیے ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ایک وقت تک ہے۔ وقت تک کون سا وقت؟ یعنی موت تک کے لیے، کیونکہ انسان کے مرنے کے بعد وہ انسان زمین سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایک وقت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ زمین پر جو ہماری رہائش ہے وہ عارضی ہے، وہ ہمیشگی والی نہیں ہے، دائمی نہیں ہے۔ آگے فرمایا جب ان کو زمین پر اتار دیا تو پھر فتلقا، پس سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات،
فتاب علیہ تو اس نے ان کی توبہ قبول کر لی، انہو بے شک وہی یعنی اللہ تعالیٰ، هو التواب وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، اور رحیم نہایت رحم والا ہے۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کلمات یعنی معافی کے کلمات سیکھے تھے، تو یہ کلمات بھی سورۃ اعراف میں آئے ہیں۔ یہ دعا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا، تو یقیناً ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ذریعے انہوں نے معافی مانگی تھی، لیکن مستدرک حاکم میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی تھی، تو ان کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، اس کی کوئی بھی دلیل صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ تو ویسے بھی قرآن و حدیث میں جتنی بھی دعائیں ہیں ان میں براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگنا سکھایا گیا ہے، کسی نبی یا ولی کے واسطے سے وسیلے سے دعا نہیں سکھائی گئی۔ یعنی جب بھی ہمیں مانگنا ہو اللہ تعالیٰ سے براہ راست خود مانگیں، کسی کا وسیلہ اندر نہ لے کر آئیں۔ ہاں کچھ وسیلے جائز بھی ہیں، جیسے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ دینا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا وسیلہ دینا، جیسا کہ ہم دعا اکثر مانگتے ہیں اللہ تجھے غفور الرحیم ہونے کا واسطہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، ٹھیک ہے، اس طرح۔ تو فتاب علیہ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو توبہ قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں ہوتی ہیں، جو خالص توبہ ہوتی ہے اس کی 3 شرطیں ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ کا احساس ہو کہ واقعتاً میں نے گناہ کیا ہے، اعتراف کرنا یعنی، ٹھیک ہے۔ دوسری شرط اپنے گناہ پر شرمندگی ہو، پہلے اعتراف کریں کہ ہاں اللہ میں نے یہ گناہ کر لیا، مجھ سے گناہ ہو گیا، پھر اس پر شرمندہ ہوں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس گناہ سے بچنے کا عزم کرنا۔ جس توبہ میں یہ 3 چیزیں آ جائیں، اپنے گناہ کا احساس، اس پر شرمندگی اور آئندہ نہ کرنے کا عزم، تو وہ توبہ انشاءاللہ قابل قبول ہوگی۔ فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول فرمائی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ ضروری نہیں جو گناہ ہو جائے تو اس کی سزا لازمی ملتی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، چاہے تو وہ گناہ کی سزا دے دے، چاہے تو وہ معاف کر دے۔ آگے فرمایا انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس سے رحم کے بارے میں اس سے بڑھ کر کیا مہربانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا، ٹھیک ہے، خود ہی انہیں دعا سکھائی، اور اس دعا کے ذریعے خود ہی ان کی توبہ قبول کر لی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج والے ہمیں سبق سے یہ پتہ چلا کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ انسان کو وسوسے دیتا ہے، ہمیشہ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس آج والے سبق سے یہ بھی پتہ چلا اگر غلطی ہو جائے تو اس پر ڈٹ نہیں جانا چاہیے، بلکہ فوراً سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ تواب الرحیم، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھا کریں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں اپنے قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام سے بچنے کے لیے شک والی شبہ والی چیزوں کے قریب بھی نہیں جانا، جو غلط کام ہیں ان کے جو اسباب بنتے ہیں اس کی طرف بھی قدم نہیں بڑھانا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں قرآن سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔